بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک تجربہ ہے میرے سامنے جس تجربے کو میں نے اپنایا اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو آج صبح سے میں سوچ رہا تھا یہ تجربہ آپ تک پہنچاؤں۔ یہ قرآن کریم کے یاد کرنے کے متعلق ہے۔ عام مطلب ہمارے حفاظ حضرات یا وہ لوگ جن کو قرآن پاک کے کچھ حصے یاد ہوتے ہیں، کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صورتوں کو یا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے جو ہمیشہ ہم کو یاد ہوں اور مضبوطی سے ہمارا قرآن پاک ہمیں یاد رہے، پکا قرآن پاک ہم کو رہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی گزارش یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، کثرت تلاوت ایک اہم چیز ہے۔ کثرت سے تلاوت کریں اور تلاوت کا اتنا اہتمام کریں کہ کسی بھی دن تلاوت نہ چھوٹ پائے۔ اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہمارے جسم کے لیے غذا ضروری ہے، غذا کے بغیر ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری روحانی غذا نماز روزہ، اسی طریقے سے قرآن پاک ایک اہم چیز ہے۔ تو یوں سمجھ لے کہ قرآن پاک کی تلاوت مجھ سے کبھی نہ چھوٹے۔ تو ایک تو گزارش یہ کہ کثرت سے تلاوت کریں۔ نمبر 2، ویسے بھی قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کرنے یا یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک طریقہ جو عام طور پر ہم لوگ جس کو اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے معمول بنا رکھا ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک ہم ایک ایک پارہ یا دو پارہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں حسب توفیق۔ بعض مرتبہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص 2 مہینے کے بعد اس کا دور مکمل ہوتا ہے، کبھی وہ آدھا پارہ کبھی پاؤ پارہ ایک دن میں پڑھتا ہے، بعض لوگ 1 پارہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ 2 پڑھتے ہیں۔ لیکن جو یہ 1 پارہ یا 1 پارے سے کم پڑھنے والا آدمی ہے، اس نے اگر الف لام میم کا پارہ 1 مہینہ پہلے شروع کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر یومیہ 1 پارہ پڑھتا ہے تو 1 مہینے کے بعد اس کو دوبارہ الف لام پڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ تلاوت بہت کم کی ہے۔ تو اس طریقے سے یاد کرنا اور یاد رہنا بھی بہت مشکل رہتا ہے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک طریقہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس آدمی کے لیے ٹھیک ہے جس کا یہ معمول ہو کہ میں روزانہ کم سے کم 2 یا 3 پاروں کی تلاوت کروں۔ دوسرا طریقہ جو مجھے اندازہ ہوا، تجربہ کیا میں نے، جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، دور کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ الف لام پارہ پڑھ لیا، جو ہی ختم ہو گیا تو 16واں پارہ پڑھ لیا، پھر ادھر سے دوسرا پارہ، ادھر سے 17واں پارہ پڑھ لیا۔ اس طریقے سے پڑھتا بھی رہے، پھر کم از کم اس کا بہت جلدی الف لام پارہ پڑھنے کا دوبارہ موقع جائے گا۔ تیسرا طریقہ میں نے اس مرتبہ جو میں نے اپنایا ہے، اور یہ مجھے لگا کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس میں بہت جلدی پارے پڑھے بھی جاتے ہیں، اور اس پڑھے ہوئے پارے کا دوبارہ پڑھنے کا موقع یا یاد کرنے کا یا تلاوت کرنے کا موقع بہت جلدی آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلا پارہ پڑھ لیا، اس کے بعد 11 پارہ پڑھ لیا، اس کے بعد 21واں، دوسرا اور 12واں پارہ، پھر اس کے بعد 22واں، اسی طریقے سے تیسرا اور 13واں پارہ، اور اس کے بعد 23واں پارہ پڑھ لیا۔ اس میں نے یہ چیز پائی کہ جب اس قسم کی تلاوت ہوتی ہے تو بہت جلدی اس کے پارے ختم ہوتے جاتے ہیں، مطلب دور جلدی ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ پہلے والے 2 طریقوں سے اچھا طریقہ محسوس ہوا، اور اس میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب آپ پورا قرآن پاک کو اپنا وقت دیتے ہیں، چلتے پھرتے تلاوت کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ کا قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک پڑھنے کا شوق، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہے، ساتھ میں جب حافظ قرآن ہو تو اس کو قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کثرت سے ہونی چاہیے، چلتے پھرتے ایک ایک رکوع، ایک ایک پاؤ، اسی طریقے سے یا ایک ایک پارہ پڑھتے رہیں۔ تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ قرات پڑھنے کی توفیق اور اس میں سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ میں نے چیز دیکھی ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ رمضان مبارک کے اندر الحم ترا کیفا پڑھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو الف لام 1 پارہ پڑھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی
یہ علم ترا کیفا پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک پارہ پڑھنے والے کیسا پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ علم ترا کیفا پڑھنے والے جب ایک پارہ پڑھنے والوں کی مجلس میں جا کر قرآن پاک سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو ان کو وہ علم ترا کیفا بالکل ہلکی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک پارہ پڑھنے والا جب 3 پارے پہ پہنچتا ہے تو اس کو ایک پارہ پڑھنا یا سننا بہت ہلکا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے دیکھا جب ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، پہلی مرتبہ جب کوئی پڑھے گا تو کم سے کم یہ آدھے پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے یہ صورت، لیکن پہلی مرتبہ پڑھے گا ٹائم لگے گا اور محسوس بھی ہوگا کہ مجھے بہت زیادہ وقت لگ گیا، لیکن جب کثرت تلاوت کرے گا، ہر جمعہ اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی وجہ سے سورہ کہف اس کو بہت ہلکی سی محسوس ہو جاتی ہے اور تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے میں لمحات میں یہ صورت پڑھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا دور کرنے کا بھی یہ طریقہ، تیسرا طریقہ مجھے بڑا اس میں فائدہ بھی نظر آیا اور کم وقت میں۔ ایک اور چیز ہے حافظ قرآن کی شایان شان، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو اپنانی چاہیے۔ نمازوں کے اندر وہ عام پارے میں سے کوئی صورت نہ پڑھے۔ کبھی میں اس میں سوچتا ہوں کہ عوام بھی جو ہے علم ترا کیفا سے آگے کی صورتوں کو نمازوں میں پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ہمارے حافظ صاحب جن کو کچھ قرآن پاک کے کچھ پارے یاد ہوتے ہیں وہ بھی انہی صورتوں کو پڑھتا ہے، تو عوام اور اس حافظ صاحب کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ تلاوت کے دوران میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کرتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اپنی نمازوں کے اندر اگر کبھی نماز پڑھانے کا موقع ملے تو الف لام سے شروع کرے، ایک آدھ رکوع پڑھے، پھر سنتیں پڑھ رہا ہے، فجر کی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو ان نمازوں کے اندر قرآن پاک کو بھی ترتیب پڑھے۔ یہ بھی الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اس سال میں نے تقریباً 3.5 قرآن پاک میں نے یہ نفلوں میں، فرائض نماز میں کبھی پڑھنے کا یا کہیں موقع ملا تو میں نے انہی جگہوں سے ترتیب میں نے تلاوت کی ہے نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس طریقے سے ایک تو یہ کہ آپ کا قرآن پاک کے ساتھ مطلب کہ گویا کہ آپ قرآن پاک ہمیشہ پڑھ رہے ہیں، تن من دھن سے آپ کا مشغلہ بن گیا، اور قرآن پاک سے محبت کریں، خوب محبت سے پڑھیں، خاص کر کے جب اللہ پاک آپ کو توفیق دے صبح نماز فجر سے اذان سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھیں، ان 2 رکعتوں میں آپ بہت محبت کے ساتھ پورے استحضار کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ یکسو ہو کر کسی تنہائی میں بیٹھ کر، کسی کمرے میں بیٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ آپ اور آپ کا رب، بس آپ اپنے رب کو قرآن پاک سنا دیں۔ اس وقت قرآن پاک پڑھنے کی جو کیفیت ہے، میں اس کو الفاظ کے اندر اس کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا لذت انسان محسوس کرتا ہے۔ بس آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کیونکہ اس کو ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہوتا ہے، بس آپ اور آپ کا رب، اس کے ساتھ میں آپ کا معاملہ ہے قرآن کے ذریعے سے۔ تو قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں، تو جتنی آپ کثرت کی تلاوت کریں گے اتنا جلدی آپ کا دور ہو جائے گا، اتنی جلدی آپ کو قرآن پاک یاد بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان تمام باتوں کو میرے حق میں بھی خیر اور قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے جو سبب ہے وہ مہیا فرما دے، اور آپ حضرات کے حق میں بھی اس کو خیر ثابت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔